اور میں بڑی باریک لائن، کیونکہ فیملی کے لوگ بیٹھے ہیں، شادی کی محفل ہے، ماں باپ کی جب بات کی جاتی ہے نا تو لوگ یہ حدیثیں سن کر، شیطان بھی تو ہے نا، شیطان بھی تو نیگیٹو ہمیں اچھی چیز کم سیکھنے دیتا ہے، بری چیز پہلے سکھا دیتا ہے، کہتا ہے بس ٹھیک ہے اب بیوی کی کوئی بات ہی نہیں سننی ہے، بس اب جو اماں نے کہنا ہے وہی کرنا ہے، جو ابا نے کہنا ہے وہی کرنا ہے، بیوی کو بس جوتے کی نوک پہ رکھنا ہے۔ یہ بھی رونگ ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ پھر آقا فرماتے میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ کونین کے والی اپنی ازواج کے ساتھ کھانا پکانے میں ہاتھ بٹاتے تھے، گھر کے کام خود کرتے تھے، تو یہ بیلنس رکھنا ہوگا۔ ماں باپ کا یقیناً مرتبہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، نہیں جناب، وہ بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں آئی ہے، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اس کے پاس بھی دل ہے۔ سارے دن میں جو آفس میں پرابلم ہوئی، جو سیٹھ نے ڈانٹ دیا، جو کاروبار میں نقصان ہوا، سارا ملبہ آ کر بیوی پہ ڈالنا ہے، اس کو ٹینشن دینا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ چھوٹی سی بات پر گالی، چھوٹی سی بات پر تھپڑ نہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھو یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، آپ اگر اس پر بھی ظلم کریں گے تو قیامت کے دن جواب دینا پڑ جائے گا، اور اپنی بیوی کے ساتھ مہربانی کرو گے تو یہی مغفرت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ کئی بار یہ واقعہ بیانات میں آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی کئی بار بیان کیا ہے کہ ایک شخص بڑا گناہگار تھا، اس کا انتقال ہوا اور اس کے کسی دوست نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہ کوئی نیکی تو تھی نہیں، مگر ایک بار میری بیوی جو ہے اس نے کھانا بنایا اور اس میں نمک زیادہ ڈال دیا، بڑا غصہ ہے کہ جی چاہا یہی پلیٹ اٹھا کر اس کے منہ پہ مار دوں۔ ہو سکتا ہے ایسے شیر ببر یہاں بھی بیٹھے ہوں گے کہ جناب کھانا ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ چانٹا مار دیتے ہوں گے، برتن توڑ دیتے ہوں گے، گلاس پھینک دیتے ہوں گے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، شادی بیوی سے کی ہے یا کمپیوٹر سے کی ہے؟ غلطی تو ہو سکتی ہے انسان سے، آپ سے بھی تو ہوتی ہے نا، کیا آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ ہر چھوٹی غلطی پر لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، گالی گلوچ۔ کہتا جی تو بڑا چاہا کہ اسی پلیٹ کو اٹھا کر اس کے منہ پہ مار دوں، پھر خیال آیا کہ یار بیوی نے آج کھانے میں نمک زیادہ ڈالا ہے اور مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے، ایک غلطی کی ہے، میں روزانہ اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، میرا رب تو مجھے سزا نہیں دیتا۔ کہتا بس یہ سوچا اور میں نے چپ چاپ کھانا کھا لیا، کچھ نہیں کہا بیوی کو، اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ جا تجھے معاف کیا، بس سائلنٹ۔ مگر اللہ دل کے حالات جانتا ہے۔ مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تم نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کر دیا تھا، میں سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سوچو نا، بات بات پر غلطی، یعنی کئی لوگوں کی بیویاں جو ہیں وہ نفسیاتی مریض بن گئی ہیں، ٹینشن کے مارے کہ اس کو راضی کیسے کروں، صبح جھگڑا شام جھگڑا، ہر بات پہ لڑائی، کپڑے صحیح استری نہیں ہوئے، جوتے صحیح پالش نہیں ہوئے، کھانا صحیح نہیں پکا، ٹھنڈا گلاس کیوں لائی، گرم کیوں لائی، چائے ٹھنڈی کیوں ہو گئی، ہر بات میں ٹینشن۔ ایسا نہ کرو، وہ بھی انسان ہے، تکیے میں منہ چھپا کر وہ بھی روتی ہوگی، اور اگر اس کی ہائے لگ گئی تو کہیں تم دنیا میں کامیاب نہیں ہوگے۔ اپنی بیوی بچوں کے حقوق شریعت مجھے اور آپ کو سکھا رہی ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اتنے سجدے کرتا ہو، فرمایا بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اب ذرا سوچئے نا، اسی طرح بچوں کے بارے میں بھی، اگر آپ بچوں والے ہیں، آپ کے بچے آپ سے خوش ہیں کہ نہیں؟ کہ بچوں میں بھی ٹینشن ہے۔ دو قسم کے والد ہوتے ہیں، ایک والد وہ ہوتا ہے جب گھر میں جائے تو بچے کہتے ہیں سو جاؤ ابو آ گئے ہیں، یعنی ابو کے آنے سے وہ رضائی میں چھپ جاتے ہیں، کیونکہ آتے ہی ابو نے کلاس لینی ہے، آتے ہی ابو نے ڈانٹنا ہے، آتے ہی ابو نے جھاڑنا ہے۔ اور ایک وہ والد ہوتا ہے جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو بچے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، آ جاؤ ابو آ گئے ہیں۔ دیٹ از دا ڈفرنس۔ وہ والد جس کو دیکھ کر بچے چھپ جاتے ہیں، وہ کیسے تربیت کرے گا اپنے بچوں کی؟ والد وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر بچے دوڑتے ہوئے آئیں اور چپک جائیں۔ اب وہ والد پیار سے بچوں کو سچ بولنا سکھائے گا، جھوٹ سے بچنا بتائے گا، نماز کی پابندی بتائے گا، سنتیں کچھ بتا سکے گا، واٹ ایور جو سکھانا ہے وہ سکھا سکے گا، کیونکہ بچے اس سے پیار کرتے ہیں۔ خوف سے، روب سے اس تربیت نہیں ہوتی ہے۔ تو خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض لوگ بڑے ہسمکھ، بڑے اسمائلی فیس والے، بڑے شاندار کریکٹر والے کہلاتے ہیں کہ یار محلے میں کیا بندہ ہے، یار کیا ملاقات کرتے ہیں، کیا مسکراہٹ۔ اسلامی بھائی بھی بیٹھے ہیں، اپنے بارے میں غور کیجئے کہ ہماری ملاقات کے چرچے ہیں کہ یار جب بھی ملتے ہیں کمال ملتے ہیں، مگر یہی حسن اخلاق کا پیکر جو ہے وہ گھر میں کیا ہے؟ گھر میں شیر ببر بنا ہوا ہے، سب کو ٹینشن دی ہوئی ہے۔ ایک ٹیسٹ بتاتا ہوں آپ کو،
جب بھی گھر میں جائیں نا، بتائیں نا کسی کو، آج بھی جائیں گے گھر میں، یہ دیکھیں جب میں گھر میں جاتا ہوں تو گھر والوں کے چہروں پر مسکراہٹ آتی ہے، ریلیکس ہو جاتے ہیں، کمفرٹ فیل کرتے ہیں، یا میرے جاتے ہی جو مسکرا رہا ہوتا ہے نا وہ بھی چپ ہو جاتا ہے، آپس میں بات کرنے والے بھی سہم کے چپ ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خود چیک کر لیں کہ یار گھر میں داخل ہوتے ہی میرے جانے کے بعد گھر کا ماحول کیسا ہو جاتا ہے۔ اگر تو وہی ہے کہ جا کر سب خاموش ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں، تو اپنے آپ سے پوچھو میں کیسا شخص ہوں؟ اب گھر کے فرد ہیں یا انسپیکٹر ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میری اور آپ کی شریعت آپ کو سکھاتی ہے، میرے آقا کی تعلیمات یہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کمال کا قول ہے، آپ فرماتے بندہ گھر میں بچہ بن جائے، باہر مرد ہونا چاہیے۔ ہم باہر کی افسری گھر میں جھاڑ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کو بتا رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں میں کتنا کام کرتا ہوں، کتنی آفس میں لوگ کام کرتے ہیں، میرے انڈر میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں۔ کبھی ماں باپ کو یہ نہ کہنا میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں، دنیا میں جو کچھ ہو ماں باپ کے بچے ہی ہو۔ ماں باپ کو یہ نہ سکھایا کرو کہ میں اتنے کاروبار کرتا ہوں، اتنے لوگوں کو ہینڈل کرتا ہوں، اتنا پریشر اٹھاتا ہوں۔ ارے باپ نے یہاں تک پہنچایا تو تو پہنچانا۔ خدا کی قسم ایک بات یاد کر لینا، زندگی میں آپ کے پاس جو دولت، جو شرافت، جو شہرت، جو عزت ہے، یہ ماں باپ کا صدقہ ہے۔ ان کے بچے بن کر ہی رہنا، اپنے بیوی بچوں کے لیے شفیق اور مہربان بن کر ہی رہنا۔ اپنے بھائی بہنوں کا خیال کیسے رکھنا ہے، بیان تو میں بہت اس پر طویل کر سکتا ہوں، لیکن وقت چونکہ